مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ تو پہلے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، لوگوں اللہ سے محبت کرو کہ اس نے ہی تمہیں سب نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ آپ غور کیجئے، ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ تعلیم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، اللہ سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، بولنے کی توفیق نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر مال نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتے لاوالد ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے۔ آج ہم دنیا میں جو عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہی اور احسان ہی تو ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، کئی مرتبہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ ہمارے پاس ایک دوست آئے، وہ نیو یارک میں رہتے تھے، ڈاکٹر تھے۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا رات کا، اور مہمان خانے میں ان کو بستر پہ میں نے بٹھا دیا کہ آپ سو جائیں، میں فجر کی نماز کے لیے آپ کو جگاؤں گا اور مسجد لے کے جاؤں گا۔ وہ دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کے بیٹھ گئے، پاؤں لمبے کر لیے اور عیسائی اوپر لے لیے۔ میں نے کہا کچھ معمولات کریں گے پھر تھوڑی دیر بعد سو جائیں گے۔ اب جب فجر کی اذان کے لیے میں گیا تو وہیں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لیٹ کے کیوں نہیں سوئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جان بوجھ کے نہیں لیٹ کے سوئے یا بیٹھے بیٹھے کیوں سو گئے؟ وہ کہنے لگے کہ جی ایک میرے ساتھ مسئلہ ہے، میں لیٹ کے سو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ جو کھانے کا پائپ ہے نا ہمارا، فوڈ کا پائپ، اس کے اندر ایک والو ہوتا ہے، وہ ون وے والو کہلاتا ہے۔ وہ کھانا اندر تو جانے دیتا ہے پیٹ میں، باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اس لیے کوئی بندہ کھانا کھائے اور سر کے بل کھڑا ہو جائے تو کھانا اس کے منہ سے باہر نہیں نکلتا، وہ ویل اس کو کھانے کو روک لیتا ہے۔ کہنے لگا کہ میرا وہ ویل لیک ہو گیا ہے، اب جب میں لیٹ کے سوتا ہوں نا تو معدے میں جو ہوتا ہے سب منہ کے زیادہ باہر آ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا ہے اب باقی زندگی آپ بیٹھ کے سویا کریں، لیٹ کے نہیں سو سکتے۔ جب انہوں نے یہ بات بتائی تب مجھے احساس ہوا کہ یا اللہ، ہم نیند کو تو آپ کی نعمت سمجھتے تھے، لیٹ کے سونا بھی ایک نعمت ہے، ہم نے کبھی اس کا احساس ہی نہیں کیا۔ سردیوں کی لمبی رات ہوتی ہے، ہم اوپر رضائی کمبل لے کے آرام سے مزے سے لیٹ کے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ذرا تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے، جیسے گھوڑا، گدھا، گائے، بھینس بیٹھ کے سوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں لیٹ کے سونے والی نعمت نہیں ہے۔ یہ لیٹ کے سونا انسان کو اللہ نے نعمت دی ہے۔ اور کئی جنگل کے ایسے جانور بھی ہیں جو کھڑے کھڑے سو لیتے ہیں، وہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب اللہ نے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آنکھوں کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں، ہم اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔